رمضان کا مہینہ اپنی برکتیں، رونقیں لٹانے اور بے پناہ ثواب کا سبب بننے کے بعد اب رخصت ہونے کی طرف گامزن ہے۔ 20ویں روزے کے ساتھ ہی مقدس ماہ کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس 10 دن میں ایک ایسی رات بھی شامل ہے جسے 1000 مہینوں سے برتر قرار دیا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ جسے یہ رات نصیب ہو جائے وہ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ اس رات کو تلاشنے کا حکم رمضان کی بچی ہوئی طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29ویں میں ہے۔ آئیے ممبئی جامع مسجد کے امام و خطیب مفتی اظہر ندوی سے جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیسا رہتا تھا۔ آخری عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنی تہبند کو مضبوط باندھ لیتے تھے اور اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ آخری عشرہ خاص طور سے عبادت کے لیے بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی اہمیت تھی۔ جتنی زیادہ عبادت ماہ رمضان مبارک میں ان آخری عشروں میں کرتے تھے، ان آخری عشرے میں، اس سے زیادہ دیگر عشروں کے مقابلے میں اس آخری عشرے میں بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ اس لیے زیادہ عبادت کرتے تھے تاکہ شب قدر جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس امت کو، شب قدر کو حاصل کر سکے۔ شب قدر کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ یہ 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے، یعنی 1000 مہینے اگر کوئی عبادت کرے تو اس سے بڑھ کر اس رات میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ آخری عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے اعتکاف فرماتے تھے اور شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ عبادت میں لگتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس آخری عشرے میں اعتکاف کر کے شب قدر کو حاصل کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، صدقہ و خیرات کرے اور دیگر نیک اعمال کے ذریعے سے اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا۔ یہ روزے جو ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نمازوں کو فرض کیا ہے، دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی روزوں کو فرض کیا ہے۔ اس روزوں کی فضیلت بہت زیادہ حدیث میں آئی ہے۔ ایک تو فضیلت یہ ہے کہ جس کسی نے ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ ان ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اگر بندے کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اس کا بیڑا پار ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم فضیلت ہے، اس کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی برکت سے جو روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ لہذا ہمیں کوئی بھی روزہ قضا ہونے سے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کا اہتمام کرنا ہے کہ کوئی بھی ہمارا روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ وہ روزے میں جو کچھ بھی کمی ہوتی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرے کو فرض فرمایا ہے۔ یہ فرض ہے، ہر صاحب حیثیت پر فطرہ نکالنا یہ فرض ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ جو روزے میں جو بھی کمی بیشی ہوئی ہے، یا تو کسی کی زبان سے جھوٹ نکلا ہوگا یا پھر کوئی بھی گناہ ہوا ہوگا، تو یہ فطرے کی برکت سے، فطرے کے ذریعے سے اس کا ایک کفارہ ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح غریبوں کی امداد ہے، مدد ہے، کہ جو غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اس کے ذریعے سے، فطرے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ فطرے کی فوائد ہے۔ اسی طرح سے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ تو فرض ہے۔ جو صاحب حیثیت پر اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کسی پر، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نکالنا اس شخص پر فرض ہوتا ہے۔ اب اگر اس کا سال رمضان سے پہلے مکمل ہو رہا ہے تو رمضان کے پہلے جب بھی سال مکمل ہو، 1 سال مکمل ہونے کے بعد اس مال کی زکوٰۃ وہ نکالیں، چاہے رمضان سے پہلے ہو۔ لیکن اکثر لوگ چونکہ ماہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، لہذا اس ماہ رمضان مبارک کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے مال کی باقاعدہ اس کا مکمل حساب لگا کر زکوٰۃ نکالے اور صدقات و خیرات کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو اور اس کام کو بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔